تو مقصد تھا کہ افعال میں کون معرب ہے اور کون مبنی ہے اس کو پہچاننا. تو فعل کی تعریف سب سے پہلے کرائے، پھر اس کو چند قسموں میں منقسم کیا، ماضی، مضارع اور امر. اور ماضی کی تعریف کی الماضی ما دل علی زمان قبل زمانی. اب بتلا رہے ہیں کہ ماضی جو ہے، جو اصل مقصد ہے اس کی طرف ہے. ماضی مبنی علی الفتح ہوتا ہے مع غیر ضمیر مرفوع متحرک، ضمیر مرفوع متحرک کے علاوہ کے ساتھ. ماضی کے 14 صیغے ہیں، تو مع غیر ضمیر المرفوع المتحرکی و مع غیر الواو، ٹھیک ہے. واو اور ضمیر مرفوع متحرک کے علاوہ کے ساتھ مبنی کیا ہوگا؟ مبنی پر فتح ہوگا، یعنی اس کے آخر پر فتح آئے گا. اور اگر ضمیر مرفوع متحرک کے ساتھ ہوگا تو مبنی پر سکون ہوگا، اور اگر واو کے ساتھ ہوگا تو مبنی پر ضم ہوگا. یعنی 14 صیغے ہیں، 14 صیغوں میں سے ایک صیغہ ایسا ہے جو واو کے ساتھ آتا ہے تو وہ مبنی پر ضم ہوتا ہے، جیسے ضربو میں با، ٹھیک ہے، اس پر کیا آیا؟ ضم آیا. اور ضمیر مرفوع متحرک اگر، ٹھیک ہے، ضمیر ہے مرفوع ہے متحرک، حرکت والی ضمیر، تو اس صورت میں مبنی پر سکون ہوگا، جیسے ضربنا سے لے کر کے ضرب نا تک، ٹھیک ہے، سب میں ضمیر جو ہے ضمیر مرفوع متحرک ہے. اور اگر ضمیر مرفوع ساکن ہے یا پھر متحرک نہیں ہے، بلفظ دیگر ضمیر مرفوع متحرک نہیں ہے، یا تو ساکن ہوگا یا پھر ضمیر مرفوع ہے لیکن وہ کیا ہے؟ پوشیدہ ہے، تو اس صورت میں وہ کیا ہوگی؟ یہ ماضی کیا ہوگا؟ مبنی پر فتح. تو 3 حالتیں ہوئی. مبنی پر ضم ہوگا جب واو کے ساتھ ہو، ضمیر مرفوع متحرک کے ساتھ ہو تو مبنی پر سکون، اور جب ان کے علاوہ ہو، یعنی نہ تو ضمیر مرفوع متحرک کے ساتھ ہے نہ واو کے ساتھ ہے، تو اس صورت میں مبنی پر فتح ہوگا. دیکھیے نیچے تک یہی چیز بیان کی ہے. وجہ بیان کریں گے کہ فتح پر کیوں مبنی ہے، اور پھر سکون پر کیوں مبنی ہے، اور پھر ضم پر کیوں مبنی ہے. تو نیچے تک المضارعوں سے پہلے تک یہ بیان کیے ہیں کہ فعل ماضی مبنی ہوگا فتح پر جب ضمیر مرفوع متحرک اور واو کے علاوہ کے ساتھ ہو، اور ضمیر مرفوع متحرک کے ساتھ ہو تو مبنی پر سکون ہوگا، اور واو کے ساتھ ہو تو مبنی پر ضم ہوگا. پھر یہ بیان کریں گے کہ مبنی پر فتح کیوں ہوگا، اس صورت میں مبنی پر فتح کیوں ہوگا، اور ضمیر مرفوع متحرک کے ساتھ مبنی پر سکون کیوں ہوگا، اور واو کے ساتھ مبنی پر ضم کیوں ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ 3 چیزیں بیان کیے اور پھر تینوں کی دلیلیں. فرمایا مبنی علی الفتح، اے ہوا مبنی علی الفتح، وہ مبنی علی الفتح ہے، یعنی ماضی مبنی علی الفتح ہے، مع غیر ضمیر مرفوع متحرک، مرفوع ضمیر مرفوع متحرک کے علاوہ کے ساتھ، و مع غیر الواو، اور واو کے علاوہ کے ساتھ. فرمایا خبر و مبتدا محذوف، یہ خبر ہے مبتدا محذوف کی، اے ہوا، اور وہ کیا ہے؟ مبتدا محذوف ہوا ہے. تو اب عبارت کیا ہو گئی؟ ہوا سے مراد کون ہے؟ ماضی، ہوا ضمیر کا مرجع ماضی، تو آپ مرجع کو بھی لے آئیے. عبارت کیا ہو گئی؟ یعنی الماضی مبنی علی الفتح، یعنی کہ ماضی مبنی علی الفتح ہے، لفظاً جیسے ضربا، یا تقدیراً جیسے کہ رما. لفظاً یعنی کہ تلفظ میں آئے گا، بولنے میں آئے گا وہ فتح، اور تقدیراً یعنی کہ فتح ہے لیکن تلفظ میں اور بولنے میں نہیں آ رہا. تو یا تو لفظاً مبنی علی الفتح ہوگا، کن صورتوں میں؟ جبکہ ضمیر مرفوع متحرک کے علاوہ کے ساتھ ہو اور واو کے علاوہ کے ساتھ، یا تقدیراً ہوگا یعنی کہ فتح موجود ہے لیکن تلفظ میں نہیں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیے جیسے کہ رما، رما میں الف ہے اور اس پر فتح نہیں آیا. اما البناء على الحركة دون السكون الذي هو الاصل في المبني فلمشابهته المضارع في وقوعه موقع الاسم، نحو زيد ضرب في موقع ضارب، وشرطا وجزاء تقول ان ضربتني ضربتك في موضع ان تضربني اضربك. دیکھیے فرما رہے ہیں کہ افعال جو ہے وہ یہ فعل ماضی مبنی ہے، اور مبنی میں اصل یہ ہے کہ مبنی جو ہو وہ کیا ہو؟ ساکن ہے، یعنی اصل جو ہے وہ سکون ہے، حرکت نہیں ہے. اگرچہ مبنی پر
فتح مبنی پر ضم بھی ہوتا ہے، حرکت پر بھی مبنی ہوتا ہے، لیکن اصل کیا ہے کہ سکون پر ہو، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اصل نہیں ہے۔ تو اصل کیا تھا؟ سکون پر ہو، اور اصل پر عمل کیا جاتا ہے جب تک اصل پر عمل کرنا ممکن ہو۔ تو پھر چاہیے یہ تھا کہ مبنی کیا ہوتا؟ مبنی پر ماضی مبنی پر سکون ہوتا، مبنی پر فتح کیوں بنایا گیا؟ ٹھیک ہے، اصل سے عدول کیوں کیا گیا؟ اصل سے کیوں نکلا گیا؟ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ مبنی حرکت پر ہے، سکون پر نہیں، جو کہ اصل تھا مبنی ہونے میں، کیونکہ مضارع مشابہ ہے، کیونکہ ماضی مشابہ ہے کس کے؟ مضارع کے، ماضی مضارع کے مشابہ۔ دیکھیے جب مشابہت ہوتی ہے کلمات میں، مشابہت جب پائی جاتی ہے کہ کبھی فعل جو ہے وہ اسم کے مشابہ ہو رہا ہے، کبھی اسم جو ہے وہ کس کے مشابہ ہو رہا؟ فعل کے مشابہ ہو رہا، کبھی ماضی مضارع کے مشابہ ہو رہا، تو اس مشابہت سے اثر ہوتا ہے۔ مشبہ بھی مشبہ میں اثر چھوڑتا ہے، یعنی جو مشابہت رکھ رہا ہے اس میں، جس سے مشابہت رکھ رہا ہے اس کا کچھ اثر ہوتا ہے، جس سے مشابہت رکھ رہا اس کا کچھ اثر ہوتا ہے، وہی اثر اس کی مشابہت پر دلیل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اسم مشابہ ہوا فعل کا تو وہ کیا ہو گیا؟ مبنی ہو گیا۔ اسم مشابہ ہوا مبنی الاصل کا، اس میں غیر متمکن مشابہ ہوا کس کا؟ مبنی الاصل کا، تو وہ کیا ہو گیا؟ مبنی ہو گیا۔ حالانکہ اسماء میں اصل کیا تھا کہ اسماء کیا ہوتے؟ معرب ہوتے، تو اس میں غیر متمکن۔ مثال کے طور پر اسماء افعال مشابہ ہوئے فعل کے، تو فعل نے اس میں اپنا اثر چھوڑا اور اس کو کیا بنا دیا؟ مبنی بنا دیا۔ اسی طرح فعل مضارع مشابہ ہوا اسم کا، تو اسم نے اپنا اثر چھوڑا اور اس کو کیا بنا دیا؟ معرب بنا دیا۔ ٹھیک ہے، تو جہاں مشابہت ہوتی ہے وہاں کیا ہوتا ہے؟ اثر ہوتا ہے، جس سے مشابہ ہے اس کا اثر جو مشابہت رکھ رہا اس میں پایا جاتا۔ اب مشابہت جتنی مضبوط ہوگی اثر بھی اتنا قوی ہوگا۔ اسماء افعال فعل کے پورے مشابہ بالکلیہ، ٹھیک ہے، تو فعل کے پورے مشابہ ہونے کی وجہ سے اس نے پورا اثر اس کو دے دیا، سوائے وزن اور شکل اور صورت کے وہ فعل کی طرح عمل بھی کرتا ہے، اس کا فاعل بھی ہوتا ہے، اس کا مفعول بھی ہوتا ہے، اور وہ مبنی بھی ہوتا ہے۔ تو مشابہت قوی درجے کی تھی، اسی وجہ سے اس نے پورا اثر دیا، اور مشابہت اگر کم ہو تو اس وقت پورا اثر نہیں دیتا ہے۔ جیسے کہ غیر منصرف مشابہ ہوا کس کا؟ فعل کا، غیر منصرف مشابہ ہوا فعل کا، لیکن یہ مشابہت جو ہے یہ کمزور تھی، تو اس وجہ سے فعل کے مشابہ ہونے کی وجہ سے یہ مبنی تو نہیں ہوا، لیکن اس میں ایک اثر چھوڑا، وہ یہ کہ وہ حرکات جو اسم کے ساتھ خاص تھی وہ کیا تھا؟ تنوین کس پر آتا ہے؟ صرف اسم پر۔ کسرہ کس پر آتا ہے؟ اسم پر۔ فعل پر کسرہ نہیں آتا، اخیر میں فعل پر کسرہ نہیں آتا، وہ نون اعرابی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان چیزوں کو جو اسم کا خاصہ تھا اس کو کیا کر دیا؟ روک دیا۔ کس وجہ سے؟ غیر منصرف مشابہ ہوا کس کا؟ فعل کا، اور یہ مشابہت کمزور تھی۔ اگر مشابہت قوی ہوتی تو جس طرح اسماء افعال کو مشابہت کی بنا پر کیا بنا دیا گیا؟ مبنی، اسی طرح غیر منصرف بھی کیا ہوگا؟ مبنی، لیکن غیر منصرف مبنی نہیں ہوا۔ ہاں، تھوڑا سا اثر چھوڑا، وہ کیا کہ اس پر سے مخصوص حرکات کو روک دیا گیا۔ تو مشابہت جتنی مضبوط ہوگی اثر اتنا زیادہ ہوگا، جتنا مشابہت جتنی کمزور ہوگی اور اثر اتنا کم ہوگا۔ دیکھیے یہاں پر سوال کیا ہوا تھا کہ مبنی ہونا چاہیے تھا کس پر؟ سکون پر۔ ماضی کو مبنی کس پر ہے؟ فتح پر۔ تو کیوں ایسا ہے حالانکہ سکون کیا تھا؟ اصل تھا۔ تو اس کا جواب دے رہے ہیں ایسا اس لیے کیونکہ ماضی ہو گیا مشابہ مضارع کا، ماضی مشابہ ہو گیا مضارع کا، اور مضارع کیا ہے؟ معرب ہے، مضارع معرب ہے، اور معرب میں اصل کیا ہے؟ حرکت۔ تو یہ مشابہت جو ہے سب سے پہلے ماضی مشابہ ہوا مضارع کا کس طرح؟ دیکھیے جس طرح مضارع اسم کی جگہ پر آتا ہے، جس طرح مضارع اسم کی جگہ پر آتا ہے اسی طرح ماضی بھی اسم کی جگہ پر آ جاتا ہے۔ تو مضارع کو مشابہ ہو گیا اس چیز میں کہ وہ بھی اسم کی جگہ پر آتا ہے، یہ بھی اسم کی جگہ پر آ جاتا ہے۔ اسی طرح مضارع شرط و جزا واقع ہونے میں مضارع اصل ہے، شرط و جزا واقع ہونے میں، شرط ہونے میں مضارع اصل ہے، کیونکہ حروف شرطیہ عمل کرتے ہیں کس میں؟ مضارع۔ تو اصل کیا ہے؟ مضارع، اور اس کی جگہ پر کبھی کبھی کون آ جاتا ہے؟ ماضی۔ تو ماضی مشابہ ہوا کس کا؟ مضارع کا، مضارع کی جگہ پر آنے میں، ٹھیک ہے، مشابہت۔ اور یہ مشابہت کس طرح کی ہے؟ کمزور ہے۔
हल्की सी मुशाबहत है, क्योंकि पहला वाला देखिए मुजारे की जगह, ये मुजारे भी आता है खुद इस्म की जगह पर, मुजारे किसकी जगह पर आ रहा है, इस्म की जगह पर, और माजी उस जगह पर आ रहा है, तो ये मुशाबहत किससे हुआ, इस्म से हुआ, ठीक है। ये मुशाबहत बहुत कमजोर मुशाबहत है। इसी तरह शर्त जजा की जगह पर वाक़ई होना, ये भी कमजोर मुशाबहत है, ये भी कमजोर है, क्योंकि शर्त जजा की जगह पर जजा तो जुमला इस्मिया भी होता है, जजा जुमला इस्मिया भी होता है, और शर्त जब वाक़ई होता है तो ये कसरत के साथ पाया जा रहा है। तो हासिल कलाम ये हुआ कि मुशाबह तो है, लेकिन मुशाबहत जो है वो क्या है, कमजोर है। तो अब यहाँ पर मुशाबहत की बिना पर मुजारे ने असर छोड़ा, और मुजारे चूंकि मुअरब था, और मुअरब में असल क्या है, हरकत, तो मुजारे ने इस हरकत को मबनी को भी दे दी। मबनी में असल था सुकून, मुअरब में असल था क्या, हरकत। ये वाला हरकत जो है मबनी को दे दिया गया, किसके नतीजे में, मुशाबहत के नतीजे, ठीक है। वही कह रहे, देखिए वही अमल बिनाओ अलल हरका, रहा हरकत पर मबनी होना, दून सुकून, सुकून पर नहीं, अल्लज़ी हुवल अस्लु फिल मबनी, जो कि मबनी में असल है, फली मुशाबहतिहिल मुदारिआ, तो उसके यानी कि माजी के मुजारे के मुशाबे होने की वजह से, फी वुक़ूइही मौक़िअल इस्मी, इस्म की जगह पर वाक़े होने में, जैसे ज़ैदुन ज़रबा फी मौक़िअ ज़ारिब, ज़ारिब की जगह पर है, ज़ैदुन ज़रबा में ज़रबा किसकी जगह पर, मुजारे के मुशाबे, हाँ, इस्म की जगह पर वाक़े होने में मुजारे के मुशाबे है, यानी जिस तरह मुजारे इस्म की जगह पर आता है उसी तरह ये भी इस्म की जगह पर आता है। ज़ैदुन ज़रबा ज़ारिब की जगह पर है, क्योंकि ज़रबा ये क्या है, खबर है, और खबर जो होता है वो असल में कौन होता है, इस्म होता है, खबर असल में इस्म होता है। तो ज़रबा ज़ारिब की जगह पर आया है, वैसे ही जैसे ज़ैदुन यज़रिबु में यज़रिबु ज़ारिब की जगह पर आया है। व शर्तन व जज़ाअन, और शर्तो जज़ा वाक़े होने में, तक़ूल आप कहते हैं, इन ज़रबतनी ज़रबतो का, अगर तू मुझे मारेगा तो मैं तुझे मारूंगा, ये किसकी जगह पर है, ये इन तज़रिबनी अज़रिबका की जगह पर है। तो अब यहां तक बात क्या मालूम हुई कि मबनी क्यों, मबनी हरकत पर क्यों हुआ, मबनी की बिना हरकत पर क्यों पाई जा रही, सुकून पर क्यों नहीं हो रही, ये बात साबित हुई है। ये बात साबित नहीं हुई कि हरकत में से फतह को ही क्यों चुना गया, हरकत दी गई तो क्यों, क्योंकि मुजारे के मुशाबे था, मुजारे ने सिर्फ हरकत दिया है, फतहा या कसरा या जम्मा ये मुतय्यन मुजारे की मुशाबहत में नहीं की है। अब फतह ही क्यों दिया गया, बतला रहे इसलिए, व अम्मल फतह फलिकौनिही अखफ़ा, क्योंकि फतह जो है ये हरकात में सबसे खफीफ है, और अरबी में खिफ़त का तकाजा होता है, अरबी में हमेशा खिफ़त का तकाजा होता है, जो आसान है उसी को चुना जाता है। वही फरमाया, व अम्मल फतह, रहा हरकात में से फतह को लेना, फलिकौनिही अखफ़ल हरकात, तो उसका तमाम हरकतों में सबसे खफीफ होने की वजह से, मा गैरि ज़मीरिल मरफ़ूइल मुतहर्रिक, और ये मबनी अलल फतह होगा ज़मीर मरफ़ू मुतहर्रिक के अलावा के साथ। अब यहाँ से वजह बता रहे हैं क्यों ज़मीर मरफ़ू मुतहर्रिक के अलावा के साथ मबनी पर फतह होगा। फरमाया फ़इन्नहु मबनियुन अला सुकून मअहू, क्योंकि वो सुकून पर मबनी होता है इस ज़मीर के साथ, ज़मीर मरफ़ू मुतहर्रिक के साथ माजी सुकून पर मबनी होता है, जैसे ज़रबना से लेकर के ज़रबना तक। अब वजह है कि यहाँ पर सुकून पर क्यों मबनी हो रहा है, जब माजी मुशाबहत रखा मुजारे से तो माजी के तमाम सेगों नहीं रखा, एक सेगे ने नहीं रखा, तो बाज़ सेगों को मबनी पर फतह और बाज़ सेगों को मबनी पर सुकून। ऐसा क्यों, जब मुशाबहत यहाँ पर भी पाई जा रही तो यहाँ पर भी हरकत पर मबनी होना चाहिए था, ये सवाल होता है। तो इसकी वजह बतला रहे हैं कि हरकत पर मबनी होना चाहिए था, मुशाबहत इसका तकाजा कर रहा था, लेकिन इस तकाजे पर अमल नहीं किया गया, इस पर अमल नहीं किया गया इसलिए क्योंकि अगर अमल किया जाता तो एक खराबी लाजिम आती। वो खराबी क्या थी कि चार हरकात पे दर पे उस कलमे में एक ही कलमे में आ जाता है, चार हरकात ऐसे लफ्ज में आ जाता जो एक ही कलमे की तरह है, चार हरकात पे दर पे एक ही कलमे में आ जाता, और ये क्या है, इसमें नापसंदीदगी पाई जाती। चार हरकात का एक साथ आना, इसमें एक तरह की क्या है, सकालत है, अदा करने में दुश्वारी है। तो फरमाया कि अगर हम मबनी पर फतह कर देते या मबनी पर हरकत कर देते तो फिर चार मुतहर्रिक जो हैं एक ही कलमे में पे दर पे आ जाते हैं, और जो कलाम अरब में क्या है, पसंदीदा नहीं है। इसी वजह से हमने मबनी पर सुकून कर दिया, यानी जब हम इसकी तरफ अमल करने के लिए बढ़े
کس کی طرف؟ مشابہت کے تقاضا کی طرف. تو ہم نے دیکھا کہ اگر اس پر عمل کریں گے تو کیا لازم آئے گا؟ خرابی لازم آ جائے گی. تو پھر ہم بڑھے نہیں بلکہ پیچھے ہٹ گئے اور جو اصل تھا اسی پر رہے. ٹھیک ہے. تو یہ کہیں کراہت اجتماعی اربع متحرکات، چار متحرک حرف کے اکٹھا ہونے کے ناپسندیدہ ہونے کی وجہ سے، فیما ہوا کالکلمۃ الواحدہ، اس لفظ میں جو ایک کلمے کی طرح ہے. ایک کلمہ نہیں ہے بلکہ ایک کلمے کی طرح ہے. لشدت اتصال الفاعل بفعلہ، فاعل کا اپنے فعل کے ساتھ شدت اتصال کی بنا پر، یعنی خوب ملے ہوئے ہونے کی وجہ سے. کیونکہ ضربنا ضربتا ضربتما، یہ پورا جو ہے یہاں با پر آ کر کے فعل ختم ہو گیا. اب اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہے؟ فاعل ہے. تو ادھر الگ کلمہ ہے اور ادھر الگ کلمہ ہے. تو کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ چار متحرک کا اکٹھا ہونا یہ ناپسندیدہ ہے. میں بھی مانتا ہوں، لیکن ایک کلمے میں اکٹھا ہونا ناپسندیدہ ہے، دو کلمے میں ہو تو ناپسندیدہ نہیں ہے. جیسے ضربا زیدن، ضربا تین حرکت ایک ساتھ، تین متحرک ایک ساتھ، زیدن میں زا چوتھا. تو دو کلمے میں اگر اکٹھا ہو تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. تو اس کا جواب انہوں نے دیا کہ اگرچہ یہ ایک کلمہ نہیں ہے لیکن ایک کلمے کی طرح ہے. ضربا میں با پر آ کر کے کلمہ ختم ہو گیا، ادھر کیا ہے؟ اسم ہے. ضربا کے بعد با تک کیا ہے؟ فعل ہے، اور اس کے بعد کیا ہے؟ اسم ہے. لیکن پھر بھی دونوں شدت اتصال کی بنا پر دونوں اتنی شدت کے ساتھ ملے ہوئے ہیں کہ ایک کلمے کی طرح ہے. اور مشابہ ایک کلمے کی طرح جب ہو گئے ہیں تو جب اس میں یہ چیز خرابی ہے اور یہ چیز ناپسندیدہ ہے تو اس میں بھی کیا ہوگی؟ یہ چیز ناپسندیدہ ہوگی. اب ایک کلمے کی طرح کیسے ہے؟ شدت اتصال کی بنا پر فاعل فعل کے ساتھ خوب شدت سے ملا ہوا ہے. کیوں ملا ہوا ہے؟ لفظوں میں بھی ملا ہوا ہے اور معنی میں بھی ملا ہوا ہے. اور جب لفظ اور معنی دونوں جہت سے اتصال ہو گیا تو اتصال من کل جہت ہو گیا. ہر جہت سے کیا ہے؟ ملا ہوا، ہر اعتبار سے ملا ہوا. اور جب ہر اعتبار سے ملا ہوا ہے تو پھر شدت اتصال پائی گئی. اگر صرف لفظ سے ملا ہوا ہوتا، معنی میں جدا ہوتا تو پھر کہتے کہ ہاں اتصال ہے لیکن حد درجے کی اتصال نہیں ہے. لیکن لفظ میں بھی ملا ہوا ہے جیسا کہ دکھتا ہے، اور معنی میں بھی ملا ہوا ہے کیونکہ فعل کا معنی ہم نے پڑھا ہے نسبت الی فاعل ما، کہ فعل اس وقت تک نہیں پایا جائے گا جب تک کہ کوئی فاعل اس کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو. تو لفظوں میں بھی ملا ہوا ہے اور معنوں میں بھی ملا ہوا ہے، یعنی ہر اعتبار سے ملا ہوا ہے. اور جب ہر اعتبار سے ملا ہوا ہے تو یہ اتصال حد درجے کی ہوئی، اور اس حد درجے کی اتصال کی وجہ سے یہ ایک کلمے کی طرح ہو گیا. وہی فرمایا کہ کراہت اجتماع اربع متحرکات فیما ہوا کالکلمۃ الواحدۃ لشدت اتصال الفاعل بفعلہ، چار متحرک حرفوں کا ایک اکٹھا ہونے کے ناپسندیدہ ہونے کی وجہ سے اس لفظ میں جو ایک ہی کلمے کی طرح ہے، لشدت اتصال الفاعل بفعلہ، فاعل کا اپنے فعل کے ساتھ شدت سے ملے ہوئے ہونے کی وجہ سے. اور یہ شدت اتصال کس طرح ہوا؟ لفظ اور معنی دونوں میں ملے ہوئے ہونے کی وجہ سے. وَإِنَّمَا قَيَّدَ الضَّمِيرَ الْمَرْفُوعَ بِالْمُتَحَرِّكِ احْتِرَازًا عَنْ مِثْلِ ضَرَبَا فَإِنَّهُ أَيْضًا مَبْنِيٌّ عَلَى الْفَتْحِ. اور فرمایا کہ ضمیر مرفوع صرف کہہ کر کے رکے نہیں بلکہ ضمیر مرفوع متحرک کہے، اس لیے کیونکہ اس سے بچنا چاہ رہے ہیں ضربا جیسی مثالوں سے، یعنی تثنیہ کا صیغہ، تثنیہ مذکر غائب اور تثنیہ مذکر غائب کے صیغے سے. اس لیے کیونکہ یہاں پر وہ مبنی پر فتح ہی ہوتا ہے، اور تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ وہاں پر بھی وہ کیا ہوتا ہے؟ مبنی پر فتح ہوتا ہے. کیونکہ یہاں پر جو ضمیر پائی جا رہی ہے ضمیر ساکن ہے، ضمیر متحرک نہیں ہے. تو یہ فرمایا کہ ضمیر مرفوع کو متحرک کی قید کے ساتھ مقید کیا بچنے کے لیے ضربا جیسی مثالوں سے، کیونکہ ضربا جیسی مثالوں میں بھی مبنی پر فتح ہوتا ہے، مبنی پر سکون نہیں ہوتا ہے. فَإِنَّهُ أَيْضًا مَبْنِيٌّ عَلَى الْفَتْحِ، کیونکہ یہ بھی مبنی علی الفتح ہے. وَمَعَ غَيْرِ الْوَاوِ، اور واو کے علاوہ کے ساتھ. فَإِنَّهُ يُضَمُّ مَعَهَا، کیونکہ وہ اس کے ساتھ یعنی واو کے ساتھ، کون؟ ماضی واو کے ساتھ مضموم ہوتا ہے، ماضی واو کے ساتھ مضموم ہوتا ہے. لِمُجَانَسَتِهَا لَفْظًا كَضَرَبُوا أَوْ تَقْدِيرًا كَرَمَوْا، اس کے ہم جنس ہونے کی وجہ سے، کیونکہ واو تقاضا کرتا اپنے ماقبل میں